رامپور کی جوہر یونیورسٹی پر بلڈوزر کارروائی کا خطرہ گہراتا جا رہا ہے۔ 38 عمارتوں کو منہدم کرنے کے نوٹس کے بعد اب اس معاملے نے سیاسی رنگ بھی اختیار کر لیا۔ سماجوادی پارٹی کے MP محب اللہ ندوی نے کہا کہ یونیورسٹی کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے سماج اور ملک کی امانت ہوتی ہے، اسی لیے اسے محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ جوہر یونیورسٹی پہ ایک بار پھر بلڈوزر کا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ دراصل رامپور کے DM نے جوہر یونیورسٹی کے 40 کمروں میں سے 29 کمروں کو بنا نقشہ پاس کیے بنائے گئے کا آروپ لگا کر توڑنے کی نوٹس جاری کیا ہے۔ میرے ساتھ رامپور سے سانسد محب اللہ ندوی اس وقت موجود ہیں۔ محب اللہ صاحب، جوہر یونیورسٹی انڈیا ہی نہیں پورے دنیا میں ایک بار مشہور ہے۔ اعظم خان کو لے کر کہا تھا کہ انہوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا، لیکن اب جو نیا آدیش آیا DM کا کہ نقشہ پاس نہیں ہے، اس لیے اس پر بلڈوزر کی کارروائی ہوگی، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلیمی ادارے اس سماج کو نمائندگی کرتے ہیں، اور ہمارے ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب کو تعلیمی اداروں کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں شاید کوئی ہندوستان کا ایسا ادارہ نہیں ہوگا جس میں کامن لوگ نہ پڑھتے ہوں۔ مانیہ ملائم سنگھ یادو جی اور مانیہ اکھلیش یادو جی نے یہ اس یونیورسٹی کی سرپرستی کی، اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں شرمندہ تعبیر مانیہ اعظم خان صاحب نے کیا، جو ہماری پارٹی کے وریشٹھ نیتا ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے بڑی انتھک جد و جہد اور محنت کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی شخصیت سے تو کسی پارٹی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے سماج کے تئیں اس کی جو خدمات ہے، اور وہ خدمات، وہ کارنامہ جو کہ سارے سماج، ہندوستانی سماج کے لیے ہو، کیونکہ یونیورسٹی کسی ایک سمودائے کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو سبھی لوگ پڑھیں گے اس میں، تو اس لیے وہ پوری ہندوستانی ورثہ ہے ہماری سانجھا وراثت ہے، اور یونیورسٹیوں کو ایک دو دن میں قائم نہیں ہوتی۔ بے شک کیا کہتے ہیں کہ بہت اتنی اچھے طریقے سے، اتنی محنت سے اس یونیورسٹی کو قائم کیا گیا ہے، اور وہ جیسے بنارس ہندو یونیورسٹی ہے، جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، ہندو مسلم سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ویسے ہی یہ بڑا ہمارا رامپور کا علاقہ تعلیمی اعتبار سے بہت پچھڑا ہوا علاقہ تھا۔ ایسی بنجر زمین میں انہوں نے ہل چلا کر، محنت کر کے یونیورسٹی قائم کی ہے، تو اس یونیورسٹی کو سپورٹ کرنا، ایک ہندوستانی سماج کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور مانیہ اکھلیش یادو جی نے اور ان کے والد مانیہ ملائم سنگھ یادو جی نے یہ سوچ کر کے ہی یہاں پر اس علاقے میں اس یونیورسٹی کے لیے جو راہ ہموار کی، تاکہ سبھی سمودائے اور سبھی ہندوستانی سماج کے لوگ اس میں پڑھیں اور دیش کا نام پیدا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قانونی اس سے جو ہے، اگر کوئی کہیں لوچا رہ گیا اتنے بڑے کام میں، اگر ہم ڈھونڈنا شروع کریں تو نہ جانے کہاں کن کن جگہوں پر نکل آئیں گے، لیکن یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سچی شردا سے ہم کام کریں، اور یونیورسٹیوں کو، تعلیمی اداروں کو برقرار رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ رامپور سے سانسد ہیں، اس کے لیے آپ DM سے بات یا پرشاسن سے کسی طریقے کی بات کریں گے؟ کس طریقے؟ نہیں، بالکل، جتنی بھی اس کی حفاظت کی کوشش کی جائے گی، حفاظت کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے گی، ہم اس کے لیے مانیہ اکھلیش یادو جی کا اور ہماری پارٹی کے، ہم اس کے ایک سپاہی ہیں، اور مانیہ اکھلیش یادو جی، ملائم سنگھ یادو جی کی وہ قائم کردہ یونیورسٹی ہے، اور ملائم سنگھ جی نے تو اس یونیورسٹی کے لیے، اور اکھلیش یادو جی نے اس یونیورسٹی کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور یونیورسٹی کیا ہندوستانی سماج کے لیے دی ہے۔ اور مانیہ اکھلیش یادو جی تو اس سلسلے میں وہ جب بھی رامپور جاتے ہیں تو یونیورسٹی میں ہی اترتے ہیں، اور تعلیمی ادارہ کسی ایک شخص کا، کسی ایک پریوار کا نہیں ہوتا، وہ سب کا ہوتا ہے۔ ایک چیز میں آخری سوال، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ ہر سماج کی ہوتی ہیں، ہندوستان کی ہوتی ہیں۔ میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی ابھی کوئی بات ہوئی ہو DM سے یا کسی پرشاسنک ادھیکاری سے؟ دوسری طرف یہ بھی چیز کہا ہے کہ اتنی پرانی ہو گئی، اس 10 سال سے وہ قائم ہے، چل رہی ہے، پرشاسن کو اب اس پر دھیان آیا کہ وہ نقشہ پاس نہیں تھا، کیا وجہ لگ رہی ہے، کیوں ایسا کیا گیا؟ نہیں، دیکھیے، ہمیں تو صرف اتنا ان سے کہنا ہے، اور اس کی حکومت کی اور یونیورسٹی کے مفاد کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اور کھڑے ہیں۔ ہم نے رامپور میں جا کر اعلان بھی کیا ہے، اور مانیہ اکھلیش یادو جی اور جو ہے وہ، اور پوری ہماری پارٹی شروع دن سے ہی یونیورسٹی کی حفاظت کے لیے، کیونکہ وہ سارے سماج کے لیے، ہندوستانی سماج کے لیے، اعظم صاحب کے ذریعے سے یہ جو کام ہوا ہے، یہ تو صدیوں میں کوئی آدمی کرتا ہے، جو ان سے آپ کو لگتا ہے اعظم خان کے لیے جس طریقے سے سرکار کا رویہ رہا ہے، اس کے بنسبت یہ یونیورسٹی پہ اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیے،
पर्टिकुलर अगर उनसे किसी पर्टिकुलर किसी वजह से किसी बात से नाराज़गी हो सकती है, लेकिन उनकी जो यूनिवर्सिटी का जो मामला है ये तो एक समाज का मामला है, ये समाज के फ़ायदे के लिए है। इसको मैं समझता हूँ किसी तरह से भी बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। तो रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब, साफ तौर पर है कि यूनिवर्सिटी किसी एक शख्स की, एक परिवार की जागीर नहीं होती, ये पूरे समाज और हिंदुस्तान की होती है। लगातार जिस तरीके से यूनिवर्सिटियों को बंद करना है, स्कूल कॉलेजों को बंद किया जा रहा है, आंकड़ों के मुताबिक अब तक माने तो तकरीबन 95,000 स्कूल बंद किए जाते हैं। तो ऐसे में जो मौजूदा यूनिवर्सिटी है उस पर इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई कितनी जायज़ होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ी नजर आ रही है। वीडियो न्यूज़ नरेंद्र सिंह के साथ सैयद मुबशर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।